بہترین متاع جو ہے وہ اچھی بیوی ہے، اور حق مہر کا دینا قرآن سے ثبوت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جو حق مہر کی رقم دیتے ہوئے ہچکچاتے اور گھبراتے ہیں، پھر ان کو پھر رشتہ بھی پھر ویسے ہی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتے کا رابطہ فرماتے ہیں، اور جن کو اللہ نے وسعت برکت دی ہے اور دین کی سمجھ بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا یہ مسلمانوں کے مال کا بہترین مصرف۔ فضول رسم و رواج پہ خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا مزاج نہیں ہے، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اور حدیث میں آتا ہے الدنیا متاع، ساری دنیا متاع ہے، ضرورت کا سامان ہے۔ یہ گھر ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، پلازے ہیں، رنگ برنگی چیزیں، یہ سب ضرورت کا سامان ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحة، بہترین متاع جو ہے وہ اچھی بیوی ہے۔ تو جیسے رنگ برنگی چیزوں پر، گاڑیوں پر، موبائلوں پر، رنگ برنگے پلازوں پر، کارخانوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ساری چیزیں گھٹیا ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ بہترین متاع حضور کے فرمان عالی شان کے مطابق اچھی بیوی ہے۔ ابھی 2-4 منٹ پہلے ایک الحمدللہ میرے دوست نے خوشخبری سنائی، دبئی سے ہمارے سے رابطے میں تھے، ان کی ویڈیو بھی لگی اور ان کو میں نے مختلف رشتے دکھائے۔ الحمدللہ اس کو اللہ پاک نے ایک حافظہ عالمہ لڑکی سے الحمدللہ بات فائنل کروا دی۔ 8 کو آ رہے ہیں اور ان کا نکاح ہوگا، اور 9 تاریخ کو اس نئی نویلی دلہن کو لے کر عمرے پہ چلے جائیں گے۔ رمضان کا آخری عشرہ، پچھلے سال بھی الحمدللہ انہوں نے، بلکہ کئی سال سے وہ ماشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ وہیں حرم شریف میں گزارتے ہیں، اور اب پھر انہوں نے ماشاءاللہ نئی دلہن کے ساتھ حرم پہ جانا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، ان کی وہاں پر دبئی میں کمپنی ہے، تو وہ کمپنیوں کو وہ بھاڑ میں ڈالنے ہیں، قبر میں لے کے جانا ہے، اور دنیا میں کہیں نہ کہیں تو خرچ کریں۔ تو اور لوگ فضول کاموں پہ خرچ کرتے ہیں اور بیکار کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور بےہودہ چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے حق مہر اچھا دیا، حق مہر اچھا دیا، اس کو عمرے پہ لے کے جا رہا ہے، تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ حالانکہ کافی عمر میں فرق ہے، اور حافظہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں، الحمدللہ وہ ہو گئی۔ تو 8 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ان کا نکاح پڑھائیں گے، 9 تاریخ کو وہ نئی دلہن کو لے کر عمرے پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ جو حکیم صاحب ہے نا، جن کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے آج کل بہت زیادہ، تو یہ حکیم صاحب نے بھی، ان کی مال دولت ہے، انہوں نے کچھ اس دولت کو ہوا لگوائی۔ حق مہر اگر زیادہ دیا جائے، 5 لاکھ دے، 10 لاکھ دو، تو بہترین سے بہترین اچھا سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ اور حق مہر کا دینا قرآن سے ثبوت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دنیا کی اور ہزاروں چیزوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، نہیں شرماتے۔ تو اگر اچھی بیوی کے حصول کے لیے بھی اس کو حق مہر اچھا دے کر اچھا رشتہ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ مال کا بہترین مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ صحابہ کرام نے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بیٹے، بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کی، میرے بیٹے کو لڑکیاں کیوں دیتے ہو، وہ طلاقیں دیتا ہے بہت زیادہ۔ ایک قبیلے کا سردار کھڑا ہوا، باقاعدہ سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ایک سردار کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم ضرور دیں گے، کیونکہ ہمیں ایک اچھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمیں وہ اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے چھوڑتے ہیں۔ تو چھوڑتے بھی ایسے ہی لاوارث نہیں چھوڑتے، اچھا خاصا حق مہر دے کے چھوڑتے ہیں۔ تو اس میں اگر اچھا خاصا حق مہر مل جائے تو اچھی سے اچھی لڑکی رشتے کے لیے مل سکتی ہے۔ بعض لوگ الحمدللہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس طرح رشتے کروائے ہیں، بہترین سے بہترین رشتے ہوئے ہیں، اور اس کے قرآن میں ثبوت ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم سونے کا یعنی انبار بھی لڑکی کو دے دو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جب تم طلاق دو تو اس سے واپس نہ لیا کرو، وہ اس کا ہو گیا اس کو دے دیا کرو۔